Islamic Urdu السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بہوئیں ہمارے دوست احباب، عورتیں اپنے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کام کی نہیں ہیں، بلکہ عورتوں نے دین کے بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ رمضان کا جو عمرہ ہے، رمضان کا عمرہ یہ عورتوں کی برکت ہے. کسی زمانے میں رمضان کا عمرہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا ہے رمضان کا عمرہ. لیکن رمضان میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، یہ عورتوں کی برکت سے یہ عمرہ شروع ہوا. کئی چیزیں ہماری شریعت میں ایسی ہیں جو عورتوں نے رواج ڈالا. جیسے مسجد میں ممبر، پہلے ہماری مسجد میں ممبر نہیں ہوتا تھا. ایک انصاری عورت جو ہے وہ ذریعہ بن گئی، مسجد میں ممبر بن گیا. اب قیامت تک ممبر بنیں گے، قیامت تک اس پر جو ہے دین کی باتیں کہی جائیں گی، دین دنیا میں پھیلے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب وہ عورت کو دے گا. قیامت تک رمضان آئیں گے اور لوگ عمرے کے لیے جائیں گے، سارا نظام بنائیں گے اپنے سفر کا، تو اب ثواب تو ملے گا. لیکن وہ انصر کچھ عورتیں تھیں مدینہ منورہ میں جو ذریعہ بن گئی، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچائے گا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت کے اندر اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے. ذاتی کشش ایک بات. دوسری بات کہ عورتوں میں اللہ نے بہت بڑی خیر رکھی ہے. بس اس کے دماغ میں آنی چاہیے. دماغ میں نہیں آئے گی تو وہ نہیں کرے گی. لیکن دماغ میں کوئی چیز بیٹھ گئی، اسی لیے مردوں میں مرتد ملیں گے، عورتوں میں مرتد نہیں ملے گی. مرد جو ہے مرتد ہو گئے، بعد صاحب آتے صحابی بنے، بعد میں مرتد ہو گئے، بعد میں پھر اسلام میں آئے. عورتوں میں ایسا نہیں. وہ ایک چیز پکڑتی ہے تو مضبوطی سے پکڑتی ہے، سوچ سمجھ کے پکڑتی ہے.
دین کو پکڑے گی تو دین کو بھی سوچ سمجھ کر. ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق ہے ہم نے حساب لگایا دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ سنتی ہیں. ہماری کتابیں ہیں مومن کا ہتھیار، بکھرے موتی، تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں. ہمارا قرآن کا ترجمہ عورتیں زیادہ پڑھتے. دینی مزاج، چاہے طالبات ہوں چاہے میں جب ہمارا واٹس ایپ کا سبق شروع ہوا تو میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، تو فلائٹ میں داخل ہوا سعودی ایئرلائن میں، تو کام کرنے والی لڑکیاں ہیں نا، انہوں نے کہا ارے آج کے سبق والے مولانا آ گئے، آج کے سبق والے مولانا آ گئے. یعنی وہ لڑکیاں بھی سنتی تھی. ذاتی کشش ہے دین کی. عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. اس لیے مائیں بہنیں جو ہیں وہ بنیں، اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں. اب وہ یہ صلاح الدین ایوبی کو جو ملا تھا وہ ان کی ماں کی تربیت تھی، ان کی ماں کی تربیت تھی. کسی زمانے میں عورتیں بڑے بڑے عالمائیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے عالمائیں، شادیاں تک نہیں کرتی تھی. یہ زیب النساء جو تھی عالمگیر کی بیٹی، اس کا نام تھا زیب النساء. تو عالمگیر بہت بڑے عالم بادشاہ، اور یہ کنواری تھی. تو باپ کہتا تھا کہ بیٹا جوان ہو گئی ہو، شادی کر لو. بول نہیں ابا، میں نے کتابوں سے شادی کی ہے. 2 کلومیٹر اس کا کتب خانہ تھا یوں گھومنے کے لیے، 2 کلومیٹر سے کتنی کتابیں تھی زیب النساء کے پاس. یہ دینی ماحول تھا اورنگ آباد میں، جہاں ان کے بادشاہ کی حکومت گزری ہے ان کی، عالمگیر کی. اور اس زمانے میں یہ غور سے سننا مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ان کا مزاج کیسا تھا. کپڑے پہننے کا مزاج نہیں، نئے نئے کپڑے لاؤ، نئے نئے زیور لاؤ، نئے نئے برتن لاؤ، یہ نہیں. ان کا مزاج صرف ایک، کیا مزاج؟ کہ دین کیسے میری زندگی میں آئے اور میں دوسرے کو دین کیسے سکھاؤں، بس ایک ہی چیز. تو ایک مرتبہ اچھا فتاوی عالمگیری نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. فتاوی عالمگیری جو لکھی گئی ہے، تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء کی ٹیم جمع کی تھی. 300 ہندوستان کے تھے اور 200 عرب کے تھے، مصر، شام، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، وہاں سے لائے تھے. اور شاہی اعتبار سے انہیں رکھا تھا، شاہی اعتبار سے کھانا کھلاتے تھے، اور وہ فتح عالمگیری تیار ہوتی تھی. جب کسی مسئلے پر اٹکتے تو ان سب کے بڑے مفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی نظام الدین. وہ ان کے پاس جاتے، بھئی ہم سب نے یہ مسئلہ حل کر لیے، 500 نے سگنیچر کر دیے، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہو اس سلسلے میں؟ تو مفتی نظام الدین جواب دیتے، یہ لکھو، تو بات ختم ہو جاتی. پھر کتابوں میں لکھا ہے کبھی کبھی مفتی نظام الدین بھی تھک جاتے، تو عالمگیر کے پاس آتی میٹر، حضرت یہاں سارے علماء تھک گئے ہیں، مفتی نظام الدین بھی تھک گئے ہیں، آپ کے پاس آئے، آپ اس کا جواب لکھ دو. تو عالمگیر دیکھ کر تو فتویٰ دے دیتے کہ یہ لکھو، تو وہ لکھ دی جاتی، وہ کتاب میں آ جاتی. کبھی کبھی عالمگیر بھی تھک جاتے، 500 علماء تھک گئے، نظام الدین تھک گئے، عالمگیر تھک گئے. تو عالمگیر کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل 15 دن کے بعد ہوگا، میں زیب النساء سے پوچھوں گا، وہ جو کہے گی وہ لکھیں گے. اتنی بڑی عالمہ تھی. زیب النساء سے ملنے کی باپ کو بھی اجازت نہیں تھی. عالمگیر کو اگر آنا ہوتا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، تو وہ جو کام کرنے والیاں تھیں باندیاں یا جو بھی، ان سے پوچھ کر وقت لے کر پھر عالمگیر جاتے تھے. تو عالمگیر گئے اور ملے بیٹی سے، زیب النساء نام تھا اس کا، اور کہا کہ بیٹی یہ مسئلے میں ہم سب ہار گئے ہیں. تو بیٹی نے کہا کہ مجھے 10 دن لگیں گے اس کا حل کرنے میں، میں حدیثیں دیکھوں گی، علماء نے کیا لکھا ہے وہ دیکھوں گی. 10 دن کے بعد عالمگیر جاتے شاگرد کی طرح بن کر، حالانکہ باپ ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کا علم کا معیار اتنا اونچا تھا. پھر وہ فتویٰ دیتی کہ یہ
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی جو عالمگیری ہے، پرانی اب تو نہیں چھپ رہی ہے، تو اس میں کہیں زیڈ لکھا ہوا ہے، زے مطلب یہ ہے کہ وہ زیب النساء کا فتویٰ دیا ہوا ہے، اتنا علم تھا۔ آج ہے ہماری بچیوں میں اتنا علم؟ آج تو پاکی ناپاکی کے مسئلے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، غنیمت ہے۔ اس لیے اپنا علم بھی بڑھاؤ اور اپنا تقویٰ بھی بڑھاؤ، دونوں چیزیں۔ عالمگیر کو بہت شکایت رہتی تھی کہ میری بیٹی جوان ہے، کہیں کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں تو میں اس کی شادی کرا دوں، کسی کے ساتھ شادی ہو جائے، لیکن وہ بالکل منع کرتے تھے کہ نہیں ابو آپ مطمئن رہیں، میں جو ہے شادی نہیں کرنی مجھے، اور میں کتابوں کے ساتھ ہی میری زندگی گزرے گی۔ ایک مرتبہ عالمگیر کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں جاسوس بن کے چلا جاؤں، بچی کیا کرتی ہے، باپ تھے نہیں تو بادشاہ بھی تھے، تو انہوں نے اپنا پاور استعمال کیا، سب باندیوں کو کہا باہر آ جاؤ، چلو بادشاہ کا تو پاور ہوتا ہے، میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں زیب النساء کر کیا رہی ہے۔ چنانچہ جب گئے آہستہ آہستہ دبے پاؤں تو یہ اپنے بال بنا رہی تھی آئینے کی طرف دیکھ کر، اور اشعار پڑھ رہی تھی بال بنا کر، اور عورتوں کو تو گنگنانے کی عادت ہے نا، رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور، روٹی بناتے بناتے گنگنائے گی، چائے بناتے بناتے گنگنائے گی، یہ کہتا ہے کہ رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور۔ تو وہ بھی لڑکی تھی، وہ بال بنا رہی تھی اور وہ گنگنا رہی تھی، تو عالمگیر کو پتہ اندازہ ہوا کہ گنگنا رہی ہے کہ کوئی عشقیہ اشعار تو نہیں پڑھ رہی، تو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے رہ کر عالمگیر جو ہے وہ اشعار سننے لگے، پھر بیٹھے بیٹھے عالمگیر رونے لگے، ان کے رونے کی ہچکیاں جو تھی وہ تھوڑی بلند ہوئی، تب زیب النساء کو پتہ چلا کہ کوئی رو رہا ہے، ارے کون رو رہا ہے؟ پیچھے دیکھا تو ابا تھے۔ وہ اشعار تو میں کیا سناؤں آپ کو، ابھی وہ اللہ کی تعریف میں اشعار کہہ رہی تھی، اللہ کی شان میں، اللہ کی محبت میں۔ پھر عالمگیر نے کہا اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تیرا نکاح نہیں کراؤں گا، تجھے اللہ مل گیا ہے، اللہ تیرے دل میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ماں یہ جو مومنہ کورس ہے یہ بہت اچھا کورس ہے۔ مولانا غلام مستانوی اللہ ان کی عمر برکت دے، کئی سال پہلے مجھے کہا تھا کہ میں نے ایسا، میرے ساتھی ہیں مولانا غلام مستانوی، ہم دونوں نے ساتھ میں دورہ کیا ہے سہارنپور کے اندر اور ساتھ میں رہے ہیں، تو مجھے کئی مرتبہ انہوں نے کہا میں مومنہ کورس داخل لانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم عورت جو ہے وہ دیندار بنے، اسے اپنی نماز کا، کپڑوں کا، پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، اتنا کافی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، زیادہ پڑھانا بھی مت، اب زیادہ پڑھانے سے جو ہے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جو ہے ان کو مومنہ بنا دو کہ آپ کے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں یہ کہتا ہوں، قصہ سنا رہا تھا عمرے کا کہ عورتیں کیسے ذریعہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، تو آپ نے اعلان کیا بھئی ہم حج میں جا رہے ہیں، جس کے بھی چلنا ہو ہمارے ساتھ چلو، عام اعلان۔ اور جو آنا، اس زمانے میں ویزے نہیں تھے، اس زمانے میں تشریح نہیں تھی، اس زمانے میں ٹور والے نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی دھمال نہیں تھی، بس آپ جو اپنا کپڑا وغیرہ لیا، پاسپورٹ بھی نہیں تھے، لیا کچھ پیسے لیے، جو اپنے 70 ڈال دیا، کھجوریں ڈال دی اور تھوڑے بہت پیسے لے لیے اور سفر شروع ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ حاجیوں کے قافلوں سے پھیلا ہے۔ پہلے زمانے میں حاجیوں کے قافلے چلتے تھے، پورا سال سفر کرتے تھے، ایک علاقے سے چلتے تھے، پہنچتے تھے، دوسرے علاقے سے اپنے گھر پر آتے تھے، تو جتنے بھی بستیاں غیر مسلموں کی ہیں وہ دیکھتی تھی، دیکھ کر مسلمان ہو جاتی تھی۔ اب وہ حاجیوں کے قافلے بند ہو گئے، ایک کا دکا آدمی سفر کرے اس کا اثر نہیں ہوتا، حاجیوں کے قافلے چلتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جو اسلام پھیلا وہ حاجیوں کے قافلوں سے پھیلا۔ اب اللہ کرے کسی کے ذہن میں آوے اور کوئی یہ پیدل ٹور شروع کرے، کسی کی ہمت ہو اور کوئی ایوب بھائی جیسا پیدا ہوئے اور یہ اصلاح الیاس بھائی جیسا پیدا ہوئے اور یہ پیدل ٹور حج کا سارا ویدی کرے، نوجوانوں کو تیار کرے، اور نوجوان پیدل، ایک تو آدمی نہیں، باقاعدہ جماعت، 10 مرد 10 عورتیں،
یہ قافلے چلتے تھے اور سالوں تک چلے ہیں یہ قافلے. یہ اب بند ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی یہ برہمن جو ہے برہمن، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اب تک ہندو ہیں. وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ حاجیوں کے قافلوں سے ہوئے. وہاں سے حاجی گزرے وہ مسلمان ہو گئے. وہ جو رہ گئے وہاں حاجی پہنچے نہیں تھے تو وہاں سے وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. معین الدین اجمیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اجمیر سے سفر کیا ڈھاکے کا، 90 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا. کچھ نہیں کہتے تھے، کوئی دعوت نہیں دیتے تھے، کچھ نہیں. لوگ چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. جیسے میں کہتا ہوں اپنی زندگی ایسی بناؤ، ایسے اچھے اخلاق بناؤ کہ ہم جہاں دیکھیں وہاں ہدایت پھیل جائے. ہم جہاں دیکھیں وہاں ہدایت پھیل جائے. جہاں دیکھیں وہاں اللہ کے ایمان کی ہدایت. تو میں ایک قصہ سنا رہا تھا عورتوں کا کہ عورتوں میں اللہ نے کتنا کرنٹ رکھا ہے. دیکھو عورتوں کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام کی مستقل صورت نازل کر دی. سورہ مریم، عورتوں کے نام، عورتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ بھی نہیں لیا، صرف مریم کا نام لیا ہے اور کسی کا احترام کیا. یاد رکھنا. اور عورتوں کی صورت کیا آئی؟ سورۃ النساء، عورتوں کی صورت. سورۃ الرجال نہیں ملے گی آپ کو، مردوں کی صورت نہیں ملے گی قرآن میں، عورتوں کی صورت ملے گی. یہ کیوں ملے گی؟ ایک خاص مقام ہے. میاں بیوی دونوں جنتی ہیں. حشر کے میدان میں فیصلہ ہو گیا دونوں جنت میں جاؤ، تو پہلے مرد جائے گا یا عورت جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو پہلے عورت جائے گی، بعد میں مرد جائے گا. یہ مقام ہے. اللہ نے عورتوں کی سفارش کی ہے، مردوں کی سفارش نہیں کی. عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ سفارش کی ہے اللہ نے. مردوں کی سفارش نہیں ملے گی کہ مردوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ فضائل ہیں عورتوں کے. تو میں قصہ سنا رہا تھا، حضور نے اعلان کیا چلو بھی حج کے لیے. تو مدینہ منورہ، قرب و جوار کی بستیاں، یہ سارے کے سارے حج میں روانہ ہوئے. کچھ عورتیں مدینہ میں ایسی تھی جو جا نہیں سکی. حمل تھا، زیادہ راہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، اسی طریقے سے بیماری تھی، بچے چھوٹے تھے، کوئی تو کچھ معذوریاں ہوتی ہیں، وہ حج میں نہیں جا سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر کے جب آئے تو جو عورتیں حج میں گئی تھی انہوں نے ایسی کارگزاری مدینہ منورہ میں بیان کی. ارے حضور نے تو مینا میں یہ دعا مانگی، اور مینا میں تو سانپ والا قصہ بھی ہوا، اور عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے بھاگے. مینا میں قصہ ہوا تھا حضور کے حج میں، سانپ آ گیا تھا تو عبداللہ بن مسعود مارنے کے لیے بھاگے تھے. یہ عورتوں نے سارا قصہ بیان کیا. ارے مینا کے اندر تو سانپ بھی آ گیا تھا خیمے میں، اور عبداللہ بن مسعود مارنے کے لیے بھاگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ کہاں جا رہا ہے. بعد میں وہ سانپ جو ہے کسی جگہ بل میں گھس گیا تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، چلو سانپ کے شر سے تم محفوظ رہے اور تمہارے شر سے سانپ محفوظ رہا. سانپ کے شر سے تم بچ گئے اور تمہارے شر سے وہ بچ گیا. یہ قصے سے سنائے عورتوں نے. مینا میں یہ دعا مانگی، پھر جو عرفات میں یہ دعا مانگی، مزدلفہ میں یہ دعا مانگی. تو جو مدینہ کی عورتیں گئی نہیں تھی ان کے تو دل میں یہ ہوا کہ ہم تو معروف ہو گئی. حضور کا تو یہ آخری حج تھا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم تو حضور کے ساتھ حج نہیں کر سکیں گی. یہ آئی روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بھائی کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ عورتوں کو رونا تو جلدی آتا ہے نا بھائی. عورت کے مزاج میں ہے وہ رونا جلدی آئے گا. خواہ کا رونا بھی جلدی آئے گا اور اصلی والا رونا بھی جلدی آئے گا. اسی لیے دعا میں عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ روتی ہیں. ان کا پانی جو ہے وہ اللہ نے قریب رکھا ہے، فوراً ابل پڑتا ہے، آنسو جو ہے وہ تیرنے لگتے ہیں. یہ مدینہ کی عورتوں نے تو دھمال کر دی، حضور کے پاس آ کر رونا شروع کر دیا. ارے بھائی کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ یہ فرمایا حضرت ہم تو محروم ہو گئی، ہم تو محروم ہو گئی. بھائی کیا محروم ہوئی؟ کیونکہ میری بیٹی حج کر کے آ گئی آپ کے ساتھ، میری بہو حج کر کے آ گئی آپ کے ساتھ، میری ماں حج کر کے آ گئی، میں نہیں جا سکی، اس کی ماں نہیں جا سکی، اس کی بیٹی نہیں جا سکی.
تو سب کو تو ثواب مل گیا آپ کے ساتھ حج کا. آپ نے فرمایا رو مت رو مت، بے خاموش رو مت رو مت، میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان کا عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا. یہ رمضان کا عمرہ شروع ہو گیا. حضور نے تو کیا ہی نہیں ہے، لیکن ذریعہ کون بنا؟ عورتیں. اللہ نے سمجھ دیا ہے. دیندار عورت کو بھی اللہ نے سمجھ دی، بے دین عورت کو بھی اللہ نے سمجھ دی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت اگر اپنی سمجھ کو دین کے کام کے لیے استعمال کرے بہت اونچے تک پہنچے گی، بہت اونچے تک. یہ صلاح الدین ایوبی کی جو ماں تھی اور نور الدین زنگی کی جو ماں تھی، یہ ماؤں نے بیت المقدس فتح کیا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے کیا، نہیں، ان کے ماں کی دعائیں تھی. نور الدین زنگی یہ بہت بڑا بادشاہ تھا مصر کا. یہی نور الدین زنگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آتے تھے، میری قبر کی حفاظت کر، دیکھ دو درویش آئے ہیں مجھے نکالنے کی فکر کر رہے ہیں. شیخ نے جو قصہ لکھا ہے فضائل حج کے اندر، یہ نور الدین زنگی 14 بادشاہ یہودیوں کے اس نے قید کیے تھے، یہودیوں کو 14 بادشاہ. تو اس کی ماں کہتی تھی بیٹا نور الدین، میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے جانا تکلیف اٹھائی، حق ادا کر. بادشاہ کو کہہ رہی ہے ماں حق ادا کر. امی کیا چاہتی ہو آپ؟ سونے کا زیور بناؤ؟ نہیں. پیسہ دوں، دینار درہم؟ نہیں، حق ادا کر. اما آپ کی چاہتی کیا ہو؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ تو بیت المقدس فتح کر. یہ خیالات تھے ماؤں کے، تو بیت المقدس فتح کر، نیت کر. اللہ نے تجھے بادشاہت دی ہے تو بادشاہت کیا کام کی؟ بیت المقدس غیروں کے قبضے میں رہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے قبضے میں رہنی چاہیے یہ چیز. نور الدین زنگی نے وعدہ کیا اپنی ماں سے تنہائی میں. ان کی ماں سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی. آج جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں گولبرگے کی یہاں جمع ہوئی ہیں مدرسے میں سب کو وہی سورہ اخلاص کا وظیفہ دیتا ہوں. یہ میرا وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. 4 نام ہیں اس کے. یہ بڑی بڑی مائیں یہ وظیفہ کرتی تھی تو ان کے بچے پھر ابو صلاح الدین ایوبی جیسے، نور الدین زنگی جیسے پیدا ہوتے تھے. تم بھی تو یہ وظیفے کرو. اور وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بس 314 ہو جاوے، 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں. 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے. 24 گھنٹے میں الگ الگ وقتوں میں پڑھو. ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا، 50 مرتبہ پڑھ لیا، 100 مرتبہ پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں 313 کا آنکڑا پورا کرو، فگر پورا کرو. اس کے بعد تم جو دعا مانگو گی اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی حاجت اللہ پوری کرے گا. اور 313 مرتبہ روزانہ پڑھو گی نا تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے جنت میں. میں کہتا ہوں یہاں تم نے رائچور میں، گلبرگہ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، آپ کے شوہروں نے بنا لی، آپ کے بھائیوں نے بنا لی، آپ کے ماں باپ نے بنا لی. اب میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور جنت کی پراپرٹی کیا ہے؟ کہ وہاں کی زمینیں خریدو. وہاں کی زمین خریدنی ہوگی تو پیمنٹ کیسا کریں گے؟ پیمنٹ کرنا نہیں ہے، صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 محل تیار. 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار. 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار. 313 مرتبہ پڑھو، 31 محل تیار. آپ کے دل میں آئے گا کہ مولوی صاحب اتنے سارے محل کریں گے کیا؟ بہن ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا ہم سب وہیں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ وظیفہ ہے. تو نور الدین زنگی کی ماں یہ وظیفہ کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں یہ وظیفہ کرتی تھی.
تو کیا کہا؟ بیٹا میرا دودھ اگر میں اس وقت معاف کروں گی کہ تو بیت المقدس فتح کرے گا۔ تو نور الدین زنگی نے ارادہ کر لیا، کوشش شروع کی، ایسے کوشش شروع کی، کوئی اللہ والا مل گیا رستے میں فقیر، نور الدین کہاں جا رہے ہو؟ بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہوں۔ کاغذ قلم نکالو، وہ اللہ والا تھا، کاغذ قلم نکالو، کاغذ قلم نکالا، لکھو رجب کا مہینہ، لکھا، رجب کے مہینے میں آخری جمعہ وہ بھی لکھو، آخری جمعہ، فلاں سن وہ بھی لکھو، لکھا، جمعہ کا دن وہ بھی لکھو، لکھا۔ بولے یہ سن، رجب کا مہینہ، آخری جمعہ، جمعہ کا دن، یہ بیت المقدس فتح ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اور یہ تاریخ لکھ کے رکھنا، یہ نور الدین زنگی کو لکھوایا، یہ تاریخ لکھ کے رکھنا۔ جب اس نے تاریخ دیکھی تو اس نے کہا پتہ نہیں اتنا دن میں زندہ بھی رہتا ہوں کہ نہیں رہتا۔ تو بولے اس سے پہلے نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ تو کوئی ہوگا فقیر، کوئی جنات ہوگا، کوئی آدمی ہوگا، لیکن ہے ہی کتابوں میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ابن تیمیہ سے سوال کیا کہ ایسا بھی ہوتا، ایسا ہوا ایسا ہی جیسا اس نے لکھ کے دیا تھا نا، وہ سن، آخری جمعہ، وہ دن، وہ وقت آیا تو ہی بیت المقدس فتح ہوا؟ تو سب کو معلوم تھا کہ کسی نے کہا ہے یہ۔ تو ابن کثیر نے پوچھا اپنے استاد ابن تیمیہ سے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو ابن تیمیہ نے کہا خاموش رہو، ہماری شریعت میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ اللہ کے نیک بندے بندیاں ایسی ہوتی ہیں، زبان سے کوئی جملہ نکال لیتی ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا اپنے شاگرد کو۔ یہ علمی بات ہے جو لوگ عام طور سے لوگ سمجھ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ نور الدین زنگی نے سب اطباء کو جمع کیا، اور اطباء کو جمع کر کے اطباء سے کہا کہ مجھے ایسے نسخے دو کہ میری عمر لمبی ہو۔ چنانچہ انہوں نے نسخے دیے، کشتے دیے، جواہر، معجون، اور دوڑنے لگا ہرنی کی طرح۔ جب ہرنی کی طرح دوڑنے لگا تو عورتوں کی خواہش ہوئی، شادیاں کرنے کا سوچا، تو بزرگ نے خواب میں آ کر کہا بیت المقدس فتح کرنا ہے تو شادیاں مت کرنا، اور اگر شادیاں کرے گا تو بیت المقدس فتح نہیں کر سکے گا، پھر اسے چکر میں رہے گا تو۔ خیر اس نے ارادہ چھوڑ دیا، کرنا شروع کیا کام، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے پاخانہ کا راستہ وہ بند ہو گیا۔ نور الدین زنگی کا کشتے کھائے تھے، اسی حال میں انتقال کا وقت آیا اس کا۔ صلاح الدین ایوبی بیٹھے ہوئے تھے، قریب میں ان کے شاگرد تھے۔ یہ کہا بیٹا صلاح الدین ایوبی میں تو جا رہا ہوں، ابھی بیت المقدس کون فتح کرے گا؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا میں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں میں کروں گا، آپ جائیے دنیا سے۔ انتقال ہو گیا نور الدین زنگی کا، دفن کر دیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی اٹھے۔ ان کی ماں بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی۔ آج گلبرگہ کی عورتوں کو مردوں کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جنت کے اندر روزانہ 31 بنگلے تیار کرو، اور وہ بنگلے بالکل ملیں گے 100%۔ دنیا کا بلڈر تو بلڈنگ بناتا ہے، پیسہ لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ارے آپ کے یہاں گلبرگہ میں ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ بلڈنگ کے لیے پیسے لیے، بنگلے یہاں یہ بنگلہ بنے گا، یہ بنگلہ بنے گا، یہ مسجد بنے گی، یہ بنے گا، پیسے جمع کیا اور بعد میں موبائل سوئچ آف، بھاگ گیا۔ پتہ نہیں کہا، میں کیلیفورنیا گیا تھا، سان فرانسسکو، تو وہاں لوگوں نے مجھے کہا بمبئی کے جتنے سیٹھیے تمہارے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں دکھاؤ۔ میں نے کہا مجھے کیا کام ان سیٹھیوں کو دیکھنے کا؟ ارے بولے جو پیسے سب کے پیسے لے کر یہاں آ کر رہتے ہیں، آپ ذرا چہرہ تو دیکھ لو ان لوگوں کا۔ بھائی مجھے نہیں جانا وہاں، ارے آپ خالی گزر تو جاؤ، دعا تو کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت ڈالے۔ لائن سے بنگلے تھے ان کے سمندر کنارے پر، یہ فلاں جو لے کر بھاگا تھا یہ ہے، یہ فلاں لے کر بھاگا تھا یہ، فلاں لے کر بھاگا تھا یہ فلاں لے کر بھاگا تھا یہ، اور بولے میرے بھی پیسے اس میں لگے ہوئے۔ جنت میں ایسا نہیں، آپ نے پڑھا تو آپ کا تیار، فوراً اللہ دے گا۔ اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیٹا جنت میں بنگلے تیار کرو، محل تیار کرو،
प्रॉपर्टी तैयार करो। जो अल्लाह जन्नत में हमें बंगला दे सकता है वो अल्लाह गुलबर्गा में भी दे सकता है, बम्बई में भी दे सकता है, मक्का मदीना में भी दे सकता है। जब जन्नत में दे सकता है तो यहाँ नहीं दे सकता? वो तो सो खातिर है। मेरे अब्बा कहते थे बेटा वहाँ बना वो तो पक्के हैं, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो तुमने बहुत बंगले बना लिए तो कुछ 2-4 बंगले अल्लाह बम्बई में उतार देगा तुम्हारे लिए, मदीना में भी उतार देगा, तुम टेंशन मत लो। हमको समझाते थे। तो मैं भी गुलबर्गा वालों को कहता हूँ कि आप लोग ये फूल जैसे हो, फूल गुल का नाम मतलब होता है फूल, ये फूल जैसे हो आप लोग, अच्छे लोग हो माशाल्लाह। यहाँ के मर्द भी अच्छे, यहाँ की औरतें भी अच्छी। जन्नत में बड़ो प्रॉपर्टियाँ बनाओ, खूब पढ़ो सूरह इखलास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज्यादा से ज्यादा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह उससे उतनी ही मोहब्बत करेगा। अब वो सलाउद्दीन अय्यूबी आए, काम संभाला तो माँ ने कहा बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, फतेह कर। खैर अल्लाह का शुक्र कि जो तारीख जो दिन बताया था उसी दिन पर उसी तारीख में बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ। और वो अल्लाह वाले ने कहा था कि वो जुमा तुम नहीं पढ़ोगे, अगला जुमा पढ़ोगे। भाई क्यों? तो उन्होंने जब फतेह किया तो बैतुल मुक़द्दस को साफ करना शुरू किया। तो किताबों में लिखा है एक दरवाज़ा खोला तो 30,000 खिंजीर थे वहाँ। उसको साफ करते करते मारते भगाते इतना वक्त लगा कि ज़ोहर की नमाज का वक्त यानी क़ज़ा हो जाए। फिर सब ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, फिर अगला जुमा पढ़ा वहाँ। जब फतह करके आ गए अपनी माँ के पास, कहा अम्मा दूध माफ़ कर दिया। अरे बेटा एक छाती का माफ़ किया है, दूसरी छाती का माफ़ नहीं किया। ये माएँ की एक छाती का दूध माफ़ किया, तूने फतेह किया है, लेकिन एक छाती का बाकी है। अरे अम्मा क्या करूं बताओ? ये कहा पहले फतेह किया, एक छाती का दूध माफ़, दूसरी छाती का उस वक्त माफ़ करूंगी। ऐसी तरतीब बना कि क़यामत तक ये मुसलमानों के पास रहे। मैं सूरह इखलास का वजीफा करती हूँ, दुआ मांगती हूँ, फिर मुक़द्दरात का जो होना था वो हुआ। तुम्हारे सामने कि जो हालात आए वो हालात आए। मैं तो समझाना चाहता हूँ, माएँ ऐसी थी। मेरी दादी, मेरे वालिद साहब कहते थे कि तुम्हारी दादी जो है मुझे दुआ देती थी, बेटा उमर आज अंधेरे कोठरी में तेरी अंधी माँ तुझसे कुरान सुन रही है, एक ज़माना आएगा लाखों आदमी तेरा कुरान सुनेंगे। ये माएँ थी। इसलिए ऐसे माएँ, मिसाली माँ बनो, मिसाली बीवी बनो, मिसाली बहन बनो, मिसाली बेटी बनो। औरतें सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं है, खाली खाना पकावे बर्तन मांजे, ना 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 ना। वो तो शौहर की खिदमत है, सास की खिदमत है, ससुर की खिदमत है, अखलाक के एतबार से कर रही है, हमारा माहौल है, अच्छा है। लेकिन औरत एक बहुत बड़ी जिम्मेदार बनकर आई है, बहुत बड़ी जिम्मेदार। हमने देखा अमेरिका के मुल्कों में और दूसरे मुल्कों में हमारे सफ़र होते हैं तो जो दीनदार ख़वातीन होती है पर्दे के साथ कारें चलाती है, पर्दे के साथ ऑपरेशन करती, डॉक्टरनिया मुकम्मल पर्दा, और सिर्फ औरतों का ऑपरेशन करेगी, मर्दों का नहीं। हमारे क्लिनिक में सिर्फ औरतें आएंगी, मर्द नहीं आएंगे। शरीयत। वो माएँ ऐसी थी, जुबैदा भी ऐसी थी, हारून रशीद की बीवी, इमाम कासानी की जो बीवी थी फातिमा वो भी ऐसी थी, और फिर ये ज़ैबुन्निसा आलमगीर की बेटी वो भी ऐसी थी। ये किस्से हैं जो मैं अपने बयानों में कहता हूँ। ज़्यादा लंबे बयानात तो मैं कर सकता नहीं, हमारा सफ़र भी है आज माशाअल्लाह, बहुत कम वक्त के लिए इंडिया गुलबर्गा आए। हालांकि यहाँ तो 24 घंटा हमें ठहरना चाहिए, इतना माहौल है यहाँ पर गुलबर्गा में। लेकिन कभी इंशाअल्लाह अल्लाह जब चाहेगा तो आएंगे। इसलिए आपको एक हदिया मैंने दिया है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। और उस पर एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे यहाँ बम्बई में नवाब मस्जिद है, मैं हर साल रमज़ान में वहाँ बयान करता था। 17 साल तक मैंने बयान किया वहाँ, 17 साल तक। तो मैं वहाँ से बयान करके निकला एक मरतबा, तो एक लड़की आई, उस लड़की ने कहा कि अब्बू जी एक बात करना चाहती हूँ।
पर्दे के साथ। हाँ करो बेटा, क्या करना चाहती हूँ? मैं कहा अबू जी मेरी 28 साल की उम्र हो गई, कहीं रिश्ता हो नहीं रहा है, और रिश्ता होता भी है क्या कोई देखने के लिए आते भी हैं, तो जो है मैं बन ठन के बैठती हूँ, सुरमा भी लगाती हूँ, चेहरा भी ठीक ठाक करती हूँ, चेहरा देख के जाते भी हैं फिर वापस नहीं आते। जवाब लेके आना चाहिए ना। कुछ बहुत परेशान हूँ, अब उम्र मेरी 28 साल की होगी। मैंने कहा बेटा तू, मैं एक वजीफा बताऊंगा तू करेगी? उसने कहा जरूर करूंगी अब्बू जी। मैंने कहा सूरह इखलास का वजीफा कर, और वो मेरे चूंकि करीब में ही थी तो मैंने कहा कि तू सूरह इखलास का वजीफा कर, ये मेरा जानदार शानदार मालदार दीनदार वजीफा है, छोड़ना मत जिंदगी भर। और अल्लाह ताला से दुआ मांग कि अल्लाह मेरा रिस्क उतार, अल्लाह मेरा रिस्क उतार, अल्लाह मेरा रिस्क उतार। अल्लाह ताला तेरा कहीं न कहीं रिश्ता करा देगा। उसने कहा ठीक अब्बू जी मैं करूंगी सूरह इखलास वाला वजीफा। अब जो है मेरे हाथ में तस्बीह थी, ये मेरी तस्बीह है, ये भी जानदार शानदार मालदार है। मैं मस्जिद में भी किसी एक दो साथियों को दी, सबको तो दे नहीं सकते, गुलबर्गा की इतनी औरतें जमा हुई हैं, इतनी तस्वीर में लेकर आऊँगा तो मेरा वजन ही कितना होगा। मेरे हाथ में तस्वीर रहती थी, मेरी तस्वीर का नाम भी जानदार शानदार मालदार दीनदार मेरे हाथ में थी। तो मैंने कहा बेटी यहाँ मैंने मेरी तस्वीर भी दे दी उसको, ये ले मेरी तस्वीर है, और ये भी जानदार शानदार मालदार दीनदार है, और वजीफा भी जानदार शानदार मालदार दीनदार है, और सूरह इखलास का वजीफा कर और अल्लाह से मांग। दूसरे साल गया मैं तो वही लड़की मेरी तस्वीर लेकर खड़ी है और एक बच्चा उसके गोद में पर्दे के साथ, और मेरी तस्वीर दिखा रही है। मैं समझ गया यार मेरी तस्वीर है। पर्दे में कौन खातून है वो तो पता नहीं चलता, लेकिन तस्वीर से तो आदमी समझ जाता है ना, अरे तो मेरी तस्वीर है। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जी। वो अब्बू जी कहती है, अब्बू जी, और ये जुमला ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पोते पोतिया नवासे और दादा दादी, वो दादा दादी नहीं कहने का, मुझे तो अब्बू जी कहने का। ये जुमला उसमें प्यार ज्यादा है अब्बू जी के अंदर। हाँ तो अब्बू जी वो ये है कि आपने जो मुझे वजीफा दिया सूरह इखलास का, मैंने पढ़ना शुरू किया और आपकी जानदार शानदार मालदार दीनदार तस्वीर भी पढ़ती रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा शौहर दिया, और अब्बू जी ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे लड़का भी दिया और अल्लाह ने मुझे माल भी बहुत दिया। तो मैंने उसको कहा कि देख ये अल्लाह का माल है जो अल्लाह ने दिया है, स्टॉक मत करना, अगर तू स्टॉक करेगी तो स्टॉप हो जाएगा, अगर स्टॉक करेगी तो स्टॉप बंद हो जाएगा आसमान से। इसलिए इसे खर्च करती रहना, गरीब ऊपर, फकीर ऊपर, बेवाओं ऊपर, यतीम ऊपर, मिस्किन ऊपर लगाती रहना। हो गई बात। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि अब्बू जी खुशखबरी सुनाऊं। मैंने कहा सुनाओ। ये मैं खुशखबरी ये है कि बहुत लड़कियां मेरे पास आई और कहा कि अरे हलीमा, उसका नाम हलीमा है, तो अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट है नहीं, हम तो तुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमारी शादी तो होती नहीं है, तेरी शादी कैसे हो गई? तो मैं तस्वीर बताती हूँ और कहती हूँ जानदार शानदार मालदार दीनदार सूरह इखलास का वजीफा। अरे अरे हलीमा बता, हमको ही बता। तो मैंने सबको वजीफे पे लगाया, अब्बू जी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादियाँ हो गई। तो ये हदिया मैं आपको भी देकर जा रहा हूँ। मर्द भी करें अमल और औरतें भी करें, और नमाजों का एहतमाम करो, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करो, शौहरों की खिदमत करो, बच्चों की सही तरबियत करो, और मायूस मत बनो। हमारी शरीयत में मायूसी नाम की कोई मंजिल नहीं। मायूस हो जावे, अरे क्या करूं, मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती, ना 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 ना, अल्लाह बहुत देगा। हज़रत फातिमा जैसी बनो। सर्दी की रातों में हज़रत फातिमा मस्जिद नबवी में इशा की नमाज के बाद खड़ी हो जाती थी और तहज्जुद की अजान पर सलाम फेरती थी नमाज के लिए, तहज्जुद की अजान पर, और अल्लाह से क्या कहती, ऐ अल्लाह तूने तेरी रातें भी तो छोटी बनाई है। हालांकि सर्दी की रातें लंबी रातें होती है, हम मदीना मुनव्वरा में रहते हैं तो सर्दी की रातों में हमारे सबक बहुत तैयार होते हैं। जब सर्दी की रातें होती है ना तो आम तौर से मैं कोशिश करता हूँ सर्दी की रातें मदीना में गुजारूं,
یہ میرا معمول ہے، جنوری میں رجب سے وہاں چلا جاتا ہوں، رجب آدھا رجب شعبان کا شروع، پھر جو حج کر کے آتا ہوں، یہ ہماری ترتیب ہے وہاں کی۔ تو میں سردی کی راتیں زیادہ پریفر کرتا ہوں مدینہ کی، لمبی راتیں ہوتی ہیں، تو لمبی راتوں میں ہمارا سبق جو تیار کرنا ہوتا ہے نا، وہ بہت سبق تیار ہو جاتے ہیں، 6 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینے کا سبق وہاں مدینہ کے قیام میں تیار ہو جاتا ہے، پڑا پھر اسٹاک کر دیتے ہیں، دبئی میں اسٹاک ہو جاتا ہے، روزانہ وائرل ہوتا رہتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، جتنی مائیں بہنیں ہیں، عبادتوں کا اہتمام، اور اگر آپ کے پاس میری کتاب ہو مومن کا ہتھیار، اسے پڑھنے کی کوشش کرو، اس میں جو ہے جنات سے بھی حفاظت ہوگی، نظر سے بھی حفاظت ہوگی، سب چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ اور اگر پڑھی لکھی عورتیں ہوں تو میرا قرآن کا ترجمہ پڑھو، ریاض القرآن کے نام سے آ گیا ہے، یہ منگوا لو کہیں سے۔ مومن کا ہتھیار تو سدا بہار ہے، میں کہتا ہوں مومن کا ہتھیار سدا بہار، وہ ہر جگہ الحمدللہ مل جاتی ہے، موبائلوں بھی آ گئی ہے، ہر قسم کی دعائیں میں نے اس میں ڈال دی ہے، نبوت کا نور اس میں ہے۔ یاد رکھنا ہے، جتنے بزرگوں کے وظائف ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ سارے ان کے وظائف اس میں ولایت کا نور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس میں نبوت کا نور ہے۔ ولایت کا نور بہت کم درجے کا ہوتا ہے، نبوت کا نور بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ میں نے وہ ساری چیزیں جمع کر دی اس میں، آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ، ہماری مائیں بہنیں بھی کریں۔ اور آخر میں اتنا، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا میری دعا میں پارٹنر رہے گا، اپنی پارٹنرشپ کر لو۔ اور پارٹنرشپ کیسے کرو گے؟ ہمارے لیے دعا کرو، ہم ہمارے کام میں پارٹنر، میرے لیے تم دعا کرو گی یا کرو گے تو میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، سبق میں پارٹنر، بکھرے موتی میں پارٹنر، اور یہ تمہارا مومن کے ہتھیار میں پارٹنر، ہمارا جو تفسیر آ رہی ہے اس میں پارٹنر، ہم سفر کر رہے ہیں سب جگہ اس میں پارٹنرشپ۔ یہ اپنی پارٹنرشپ غائبانہ اچھی ہے، غائبانہ پارٹنرشپ۔ تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم آپ کے لیے کریں، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا۔ اللہم انا نسألک الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے گلبرگہ کو قبول فرما، پورے گلبرگہ کے مردوں کو قبول فرما، پورے گلبرگہ کی عورتوں کو قبول فرما، بچیوں کو قبول فرما، جتنے اس بیان میں آئے ہیں ان سب کو قبول فرما، چاہے مرد کی شکل میں ہو، چاہے انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے عورتوں کی شکل میں ہو، چاہے جناتوں کی شکل میں ہو۔ اے اللہ یہ مجمع ایسا ہے، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں جنات کے مرد بھی ہیں، اس میں جنات کی عورتیں بھی ہیں، اور اس میں فرشتے بھی ہیں۔ ان سب کی دعا کو تو قبول فرما اور ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کے ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہمارے گلبرگہ میں آنے کو قبول فرما، گلبرگہ سے جانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہوں،
بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو تو بچا لے، حرام بستروں سے اس امت کو تو بچا لے۔ اے اللہ ہمارے اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما، اس شہر میں قبرستان بھی ہے، کئی مسلمان اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ اے اللہ قبروں میں جتنے آرام کر رہے ہیں مسلمان جو اسلام کی حالت میں گئے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں سے ہم گزر جائے تو ہدایت کو دنیا میں پھیلا دے، تو ہدایت کو دنیا میں پھیلا دے۔ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما، پڑھنے والیوں کو قبول فرما۔ اس مدرسے میں جس نے جس لائن کا حصہ لیا ہو تو ان کو بھی قبول فرما۔ اے مولا کریم جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مدرسے میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہم سب کو جمع فرما دے۔ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اے اللہ ان کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، محبت کے دعویٰ کرنے والے کندھوں میں لے کے جائیں گے اور محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، معافی کا قلم پھیر دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ جو دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں یا آمین کہہ رہی ہیں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ پورے کرناٹک کو قبول فرما، پورے کرناٹک کے مردوں کو قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اخیر میں اتنا سوال کرتا ہوں، ہم سب کے لیے دونوں جہاں میں جنت کے فیصلے فرما، دنیا میں بھی جنت دے دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے دے، دنیا میں بھی جنت دے دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو پوری حفاظت فرما۔ گل برگاہ کے ہر گھر کو تو ایمانی چشمہ بنا دے، ہر گھر کو تو ایمانی چشمہ بنا دے، ہر مرد عورت کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے جس میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچے ہمارے بھائی جمع ہوئے ہیں
ایک ایک کی پیشانی کو پکڑ کر سیدھے راستے میں داخل فرما دے، اور ساری دنیا میں اس دعا پر جہاں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ کو سلام کر لوں، آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو سکے تو روزانہ میرا سبق آتا ہے، وہ سبق سنتے رہو واٹس ایپ پر۔ اگر تمہارے پاس نہ آتا ہو تو خالد پالم پوری، یہ یوٹیوب ہے میرے بیٹے کا، وہاں جا کے دیکھ لو، میرے سارے سبق آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ خالد پالم پوری۔